اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ جی، آج ہم سورہ نساء کے آخری رکوع پہ پہنچ گئے ہیں اللہ پاک کی مہربانی سے آہستہ آہستہ۔ تو اللہ پاک ہمیں سمجھ عمل کی توفیق دے۔ اصل بات یہ ہے کہ اس کو سمجھ پہ عمل کرنا ہمارا مقصد ہونا چاہیے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں آگے بھی اس کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ رکوع آخری رکوع میں، یہ پچھلا جو ہم نے رکوع پڑھا تھا، بلکہ اس سے پہلے یہ ہم پچھلی دفعہ بات کی تھی کہ اس سورہ نساء میں شروع کا حصہ جو نئی اسلامی ریاست کے نئے قوانین اور نئے جو نظام قائم ہو رہا تھا اس کے کچھ احکامات تھے، اور اگلی صورت میں سورہ مائدہ میں بھی وہی کنٹینیو کریں گے، کیونکہ یہ دونوں صورتیں جوڑا ہیں اسلامی اسٹیٹ کے بنیادس وہ پورا بن رہا تھا۔ تو پھر اس کے بعد کچھ اس میں یہ تین امپورٹنٹ سوال ہیں جو پچھلی دفعہ ذکر کیا تھا کہ ایک سوال تو منافقین کا ہے، وہ پہلے ڈسکس ہو گیا اس کو۔ پھر ایک سوال جو یہاں سے شروع ہوا جو ابھی ختم ہوا ہے، بلکہ تھوڑا سا اس کا حصہ باقی بھی ہے، اس کے جواب میں اللہ پاک نے جو انہوں نے اہل کتاب نے یہود نے کہا کہ قرآن ایز فزیکل فارم میں ہمارے اوپر کتاب نازل فرما، پھر اس کے اللہ پاک نے جواب دیا، اور اس کا وہ جواب ابھی تھوڑا سا کنٹینیو ہے۔ اور پھر آخری سوال جو ہے اس آج کے ہمارے سبق کی اس کی آخری آیت ہے، وہ آخری سوال کے جواب میں ہے۔ تو پچھلی دفعہ ہم نے وہی جو عیسائیوں کو جواب دیا گیا تھا یا اہل کتاب کو جواب دیا گیا تھا، اور پھر اسپیشلی عیسائیوں نے جو اس میں غلو برتا تھا، ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا نا کہ یا لا تغلو اس میں غلو مت کرو، پیچھے بھی ہم پڑھ کے آئے۔ تو اسی غلو کے جو اثرات تھے، اس کا جو عیسائیوں پہ جو انہوں نے اپنے دین میں غلو کر کے جو انہوں نے اپنا دین بنا لیا تھا، اسی کے ایک مظاہرہ یہاں پہ ہو رہا ہے۔ اس میں وہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے اللہ کا بیٹا بنا لیا، بلکہ خدا بنا لیا، ثلاثہ وہ تثلیث کا عقیدہ انہوں نے گڑھ لیا کہ تین میں سے ایک اور ایک میں سے تین، ایسے انہوں نے گڑھ لیا۔ اور پھر اسی غلو کا نتیجہ ہے، اس کو اللہ پاک ایڈریس کر رہے ہیں۔ اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ ولا الملائکۃ المقربون۔ یستنکف، استنکاف کہتے ہیں کسی چیز کو ناپسند کر کے اس سے پیچھے ہٹنا، اعراض کرنا، کسی چیز کو اپنے لیے عار سمجھنا۔ ترجمہ عام طور پر یہ کیا ہوا ہے کہ لن یستنکف المسیح، عیسیٰ علیہ السلام کو، حضرت مسیح علیہ السلام کو اس میں کوئی عار محسوس نہیں ہوتی، اس سے وہ اعراض نہیں کرتے، کوئی یہ بات بری نہیں لگتی۔ کون سی بات بری نہیں لگتی؟ وہ آگے اللہ پاک، انہوں نے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ بنا دیا۔ آگے قرآن پاک میں ہے نا کہ عیسائیوں نے کہا کہ مسیح جو ہے وہی اللہ ہے، اس کو بھی اللہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح کہا ہوا ہے نا، قرآن پاک میں آگے ہے۔ اس کا بیٹا بنا دیا، حضرت مریم کو اللہ کی ان کی ماں بنایا، اپنے الہ کی ماں بنا دیا، روح القدس کو انہوں نے الہ کا درجہ دے دیا۔ تو اس کی وجہ وہی غلو ہے جیسے ان کا۔ یہ غلو اب بھی ہم میں بھی موجود ہے، یہ دین میں غلو کرنا۔ جنہوں نے یہ بیٹا کنہوں نے بنایا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کنہوں نے قرار دے دیا؟ عیسائیوں نے، اس پہ ایمان لانے والوں نے اس کو بیٹا بنایا۔ یہودی تو اس کو مانتے ہی نہیں تھے، یہودی تو ان کو قتل کرنے کی بلکہ انہوں نے کہا کہ ہم نے قتل کر دیا، ان یہودوں نے کہا کہ ہم نے قتل۔ تو ایمان لانے والوں نے اپنے نبی کو انہوں نے کہا کہ ہم بھی بندے ہیں، یہ بھی بندہ ہے، بس باقی نبی بھی بندے ہیں تو ہمارا نبی بھی بندہ ہے نا، ہمارا نبی تو پھر بہت اونچا ہے نا۔ جس پہ ایمان لے آتے ہیں نا، اس کو اپنی چیز کو پھر بلند کرنا شروع کرتے ہیں، اس کو بلند کرتے کرتے انہوں نے اللہ بنا دیا، اس کو خدا کا بیٹا بنا دیا، اس کو یہ اللہ بنا دیا۔ تو اللہ پاک یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو عیسیٰ علیہ السلام خود جو ہے نا،
وہ خود ان کو اس بات میں کوئی عار نہیں ہے کہ ان یکونا عبدا للہ، کہ وہ ہو جائیں ان کے یکونا ہو جائیں کانا یکونوں سے عبدا للہ، اللہ کا بندہ بننے میں اس کو کوئی عار نہیں ہے۔ بلکہ عار کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کا بندے بننے میں انسان کے لیے تو اللہ کا بندہ بننے میں شرف ہے، عزت ہے، سب سے بلند مقام اس کا ہے جو اللہ کا صحیح بندہ ہے۔ اللہ کا بندہ بننا عزت ہے ہمارے لیے، کسی نبی کے لیے، کسی ولی کے لیے، کسی مومن کے لیے۔ اللہ کا جو بندہ ہے وہ شرف والا ہے۔ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت میں سب سے بڑے ہیں، ہمارا ایمان ہے انسانیت میں سب سے بڑے، نبیوں میں سب سے بڑے۔ ان کو اللہ پاک نے قرآن پاک میں کیسے کیسے خطابوں سے نوازا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے اونچا مقام معراج والا دیا ہے نا، تو اس میں خطاب کیا کیا ہے؟ سبحان الذی اسرا، یہ نہیں کہا کہ ہمارا رسول، ہمارا نبی، ہمارا فلاں مبشر، سبحان الذی اسرا بعبدہ، یہ اللہ بڑا مقام یہ ہے عبد ہونا، اللہ کا بندہ تھا۔ اللہ نے اس میں بھی شان بیان کی ہے کہ وہ ہمارا عبد ہی ہمارا بندہ تھا، خاص بندہ تھا۔ تو اللہ کا بندہ بننا ہی سب سے بڑی عزت اور شرف کا مقام ہے۔ تو لیکن وہ پھر عیسائیوں نے بھی کیا، آج ہم بھی کرتے ہیں کہ اپنے نبی کو، اپنے ولی کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے جو ہمارے میرے اپنے ہیں ان کو بڑھاؤ، ان کو بلند مرتبہ، ان کے اپنے مرتبے پہ نہ رکھو، ان کو بڑھا کے اگر دین کی بات کریں تو جیسے ہمارے اولیاء کو، ہمارے اماموں کو، ہمارے امام صاحب کو، ہمارا امام ہے تو بس یہ سب سے اچھا یہی ہے، اس کو بڑھا کے اس کو نبی کے درجے تک، ہم امام کی بات کو دیوار پہ نہیں مارنا۔ جیسے ہمارے ہے نا، ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اگر میری کوئی بات تمہیں دین کے خلاف، حدیث کے خلاف ملتی ہے اس کو دیوار پہ مارو۔ لیکن ہمارے تو عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو بندہ بننے میں، بندہ کہلانے میں، بندہ ہونے میں کوئی عار نہیں ہے، استنکاف نہیں ہے اس کے لیے۔ اچھا یہ اس کا جو روٹ لیٹر ہے استنکاف، میں اس کو بولا ہے، نون کاف فا اس کے روٹ لیٹرز ہیں۔ یہ آنسو آ جائے نا تو آنسو کو یوں جو پوچھنا ہوتا ہے نا، یہ نکفہ کہلاتا ہے۔ وہ عرب بیٹھا ہے، آنسو کو دور کرنا یہ پسندیدہ نہیں ہے نا، یہ آنسو اس کو یہاں ہٹا دینے کے عمل کو نکفہ کہتے ہیں۔ تو یہ چیز الف سین تے جب لگ جائے تو یہ چیز مانگنا، یہ اعراض مانگنا، اس لیے کہ یہ چیز پسند نہیں ہے، اس سے پیچھے ہٹنے کے عمل کو استنکاف کہتے ہیں کہ یہ مجھے پسندیدہ نہیں ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو اس میں کوئی اعراض یا استنکاف نہیں ہے یا عار نہیں ہے، اس کو کم نہیں سمجھتے کہ ان یکون عبد للہ، بلکہ وہ تو اس کو شرف سمجھیں گے، جیسے میں نے مثال دی کہ وہ تو اس کو شرف سمجھیں گے وہ اللہ کا بندہ بن جائے۔ یہ تو عیسیٰ علیہ السلام تو کیا، وَلَلْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ، جو اللہ کے مقرب فرشتے ہیں۔ حضرت جبریل کو بھی انہوں نے الہ کا درجہ دے دیا نا، اقلوم ایک ان میں سے ایک۔ تو وَلَلْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ، اور نہ مقرب فرشتوں کو اس میں کوئی عار ہے، نہ استنکاف ہے کہ وہ بھی اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ کے فرشتے بھی اللہ کے بندے ہیں نا، ان کو بھی اللہ کا بندہ کہلانے میں، ہونے میں کوئی عار نہیں ہے۔ یہ تم نے کیا بنا دیا، تم ان کو الہ بنا دیا، وہ تو خود اپنے اس پہ فخر کریں گے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، تو اللہ کا بندہ بنا دیا۔ تو یہ جو آپ نے اللہ کا بندہ بنا دیا، اللہ پاک اس پہ آگے اگلے سینٹینس میں حکم لگا، وَمَن يَسْتَنْكِفْ، جس نے یہ کام کیا نا، جس نے عار محسوس کیا نا، عن عبادت ہی، بندہ بننے میں، عبادت وہی ہوتا ہے جو بندہ عبادت کرتا ہے، بندہ عن وَمَن يَسْتَنْكِفْ، جس نے عار محسوس کیا یا اعراض برتا اس وجہ سے کہ اللہ کی عبادت سے، وَيَسْتَكْبِرْ، استکبر ہے وہ بھی، یہ کاف بے رام کے یہ بھی دیکھیں، استنکاف بھی باب استفعال سے آیا، الف سین داخل کیا کس پر، کاف نون کاف پر، نون کاف فا پر استنکاف بنتا ہے۔ یہ بڑا ہونا، کا بارا کابورا ہوتا ہے، کابورا بڑا ہونا نا، تو اس کو استکبار، بڑا بننا، مانگنا، الف سین تے جب لگتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں مانگنا، وہ چیز اپنے میں چاہنے کو کہتے ہیں نا، تو استکبار کہتے ہیں بڑا بننا، کبر کرنا، غرور کرنا، یہ یستکبرو۔
جس نے استنکاف کیا ہماری عبادت سے. استنکاف کا معنی اب کیا ہوگا کہ اس کو آر سمجھ کے اسے اعراض برتنا عبادت سے. وَيَسْتَكْبِرْ اور بڑا بنا, اس نے غرور اختیار کیا, استکبار کیا. جو یہ کام کرے گا, جیسے میں نے ابھی یہ کہا کہ یہ جو استنکاف ہوتا ہے یہ اپنے آپ کو بڑا بنانے میں سے ہی ہوتا ہے. جیسے میں نے مثال کہا نا کہ میرا نبی سب سے بڑا ہے, میرا نبی بندہ کیوں ہو, سارے نبی بندے ہیں, تو میرا عیسیٰ علیہ السلام بھی بندے ہوں. یا میرا, جیسے میں نے امام کی مثال دی کہ میرا والد صاحب, میرے والد صاحب غلط ہیں. ہمارے سعادتنا و کبرآنا, قرآن پاک میں آگے مینشن ہوا ہے نا کہ سعادتنا و کبرآنا کی بات مانتے ہیں. ادھر سے بات آتی ہے نہیں میرے تو بزرگوں نے یہ کہا ہوا ہے, ہم ان کو بڑا بنا کے پتہ نہیں کہاں تک پہنچا دیتے ہیں. نہیں, اللہ کی ماننی ہے, اللہ کے رسول کی ماننی ہے, ہمارے لیے فالو یہ کرنا ہے. تو جو استکبار کرے گا نا وہی پھر جو یہ غلو برتتا ہے, اور غلو کا نتیجہ یہ استنکاف بھی ہو سکتا ہے. تو جو یہ کرے گا عبادت میں, عبادت سے استنکاف کرے گا اور کبر اختیار کرے گا, فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا. فَسَيَحْشُرُهُمْ پس یحشر وہ جمع کرے گا, حشر کرے گا, اکٹھا کر لے گا, ہم ان کو, الیہ اپنے پاس, اللہ کے, الیہ جميعا ان سب کو, یہ استکبار کرنے والوں کو. اچھا اللہ پاک نے یہاں سزا نہیں بتائی, سزا اگلے اس میں بتائی ہوئی ہے, لیکن ہم سب کو ہم اکٹھا کر کے لے آئیں گے. وہ جو حشر میں سب کو اکٹھا کرنا ہے, اللہ کہتا ہے کہ بندہ بننے میں شرف ہے, اور جو یہ استنکاف اختیار کرے گا یا اپنے آپ کو بڑا بنائے گا, اس کی عبادت سے استنکاف اور اپنا کبر بنے گا, ہم ان کو جمع کریں گے. تو پھر اگلی آیت میں اللہ پاک اس کی سزا بتا رہے ہیں. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا, جو ایمان لائے, فَأَمَّا الَّذِينَ ایز فار ایز دوز پیپل آر کنسرن, ترجمہ ہم یہ کہتے ہیں نا. میرے استاد, میں نے شاید پہلے بھی بتایا تھا, وہ بچپن میں میں نے چھٹی ساتویں کلاس میں ہمارے امام صاحب تھے, میں نے کہا مجھے ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھایا کریں. تو وہ پرانے زمانے کے وہ اما الذین پہلے پارے میں جب آیا نا, تو ان کا آیا پر وہ لوگ, وہ کہتے آیا پر وہ لوگ ایسے کہتے تھے نا, اینڈ دوز پیپل. فاما الذین, دوز پیپل جو وہ لوگ ہیں, آمنو جو ایمان لے آئے, وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کی ترجمہ واضح ہے, فیوفیہم اجورہم, فیوفیہم وفا پورا کرنا, وفا پورا کرنا, پورا اجر دینا, پورے کا پورا بھرپور اجر دینا. فیوفیہم اجورہم, اجر آگے آ رہا ہے نا, فیوفیہم پورے کا پورا دینا, اجورہم ان کا اجر, اللہ ان کو پورے کا پورا اجر دے گا. جو ایمان لائیں گے, عمل صالح اختیار کریں گے, اللہ ان کو, یہ پیچھے کہا ہے نا کہ ہم ان کو جمع کر کے لے آئیں گے, تو جو ایمان والے عمل صالح والے ہوں گے ان کو ہم ان کا پورے کا پورا اجر دیں گے. اب وہ پورا اجر جو ہے وہ اللہ کے اپنے حساب سے ہے. کچھ تو منشن بھی ہے ہماری احادیث میں, یہ ہوگا تو اللہ پاک یہ انعام دے گا, یہ ہوگا تو اللہ پاک انعام دے گا. فائنل انعام وہ جنت ہے, اور جنت کی نعمتوں کے بارے میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ تو ایسی نعمتیں ہیں, بتا دیتے ہیں, مثال کے طور پر بتا دیا, ایسا درخت ہوگا, ایسی نہریں ہوں گی, ایسے پھل ہوں گے, ایسے ہمیں سمجھانے کے لیے کیا ہے. ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, جنت کی نعمتیں ایسی ہیں کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھی, نہ ان کے متعلق کان میں سنا, نہ کسی کے دماغ میں اتنی اعلیٰ قسم کی نعمتیں, دماغ ان پہ اس کا خیال بھی گزر سکتا ہے. وہ ایسا اونچا, ہمارے سمجھانے کے لیے بیان کی ہوئی ہیں تھوڑی تھوڑی کہ ذرا ذرا سمجھ آ جائے, ورنہ تو وہ بڑی اونچی نعمتیں ہیں. تو وہ اللہ کہتے ہیں فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ, ان کے عملوں کا پورے اجور, اجر کی جمع ہے, اجورہم ان کا اجر دیں گے. آگے پھر اللہ پاک نے وَيَزِيدُهُمْ زیادہ کرے گا, وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ اپنے فضل میں سے اس پر اور بڑھا دے گا. زیادہ یزید و زیادہ کرنا, وَيَزِيدُهُمْ اس پہ بھی بڑھا دے گا. اب وہ کیا بڑھا دے گا یہ اللہ نے منشن نہیں کیا, وہ تو پھر اپنے شان کے مطابق بڑھائے گا نا. میں جیسے اپنے بچے کو کہوں کہ جو یہ کام کرے گا نا تو میں اس کو یہ انعام دوں گا, 100 روپیہ دوں گا, 1000 روپیہ دوں گا. پھر جو کریں گے میں اس کی اور بھی زیادہ دوں گا. اب اور بھی زیادہ دینا بچہ سمجھے گا کہ اور 100 روپیہ دے گا, میں سمجھوں گا اس کو میں 1000, میری شان ہے نا, میرے اپنے حساب سے سوچوں گا. بچے کو تو 5 روپے فالتو مل جائیں وہ خوش ہو جائے گا, لیکن جو دینے والا ہے اس کی شان تو اپنی ہے نا, میں زیادہ دوں گا پھر اپنی شان کے مطابق وہ دے گا نا.
تو وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، وہ پہلی نعمتیں بھی اتنی اونچی ہیں کہ آدمی سوچ نہیں سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کہہ رہے ہیں اس پہ بھی میں بڑھا کے دوں گا. وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ. تو اللہ پاک دینے ایمان والوں کو اور پھر اگلے والوں کو بھی بتا دیا ہے جو پیچھے ہم پڑھ کے آئے ہیں. وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا، وہ پیچھے جن کا ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ، اور وہ لوگ استنکفو، جنہوں نے، یہ ماضی کا صیغہ ہے، استنکفو جنہوں نے استنکاف کیا، جنہوں نے اعراض کیا، جنہوں نے آر جانا بندہ بننے کو، عبادت کرنے کو، اس نظام کو، اس کو آر سمجھ کے وستکبروا، اور اپنے آپ کو بڑا جانا، استکبار کیا. فیعذبہم، عذب یعذب، عذاب دینا، عذب یعذب فیعذبہم، فیعذبہم، اس کی وہ مصدر کیا ہوگا؟ تعذیب. عذب یعذب تعذیبا، علم یعلم تعلیما، تعلیم اس سے ہے نا، اس طرح ہے. عذب یعذب تعذیب اس کی بنتے ہیں، عذاب. تو فیعذبہم، ان کو عذاب دے گا، عذاباً علیما. عذاباً دوبارہ جمع کیا ہے، وہ مصدر آ گیا، جیسے میں کہتا ہوں تاکید کے لیے کلم اللہ موسیٰ تکلیما کی طرح گیا نا، جو فعل آ گیا ہے اس کا مصدر بھی آگے لگا دو، اس پہ زور دینے کا مقصد ہوتا ہے. فیعذبہم عذاباً علیما، بہت دردناک، علم والا، الف لام میم، علم والا دردناک عذاب ان کو دیں گے. ولا یجدون لہم، اور ولا یجدون، ولا اور نہیں، یجدون، وجد یجدو پا لینا، حاصل کر لینا. ولا یجدون، وہ نہیں پائیں گے، یہ مضارع ہے نا، لہم اپنے لیے، ان کے لیے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ولین، کوئی ولی، کوئی ساتھی، کوئی مددگار، ولا نصیرہ، نصر بھی مدد کرنے. وہاں پہ وہ کسی قسم کی کوئی مدد، کوئی ولی، کوئی نبی جن کو اللہ پاک نے پکڑ لیا، وہاں پہ پھر کوئی اس کا کوئی باپ، کوئی اس کا پیر صاحب یا کوئی مدد کرنے کے قابل نہیں ہوگا. جب اللہ پاک ان کو یہاں پہ پکڑ لے گا تو پھر وہ اللہ کے علاوہ من دون اللہ کسی قسم کی کوئی مدد ممکن ہی نہیں ہوگی. اس کے اولیاء، اس کے ساتھی، اس کے پیر، اس کے والدین، اس کے رشتہ دار، اس کے ساتھی، کوئی کسی قسم کی مدد ان کو وہاں نہیں مل سکے گی. ولا یجدون لہم من دون اللہ ولیم ولا نصیرا، وہ کسی قسم کی مدد ان کو نہیں ملے گی. تو یہ تو وہاں تک ان کا جواب آ گیا تھا. لیکن ایک اب یہاں پہ اگلی آیت میں اللہ پاک نے پوری انسانیت کو خطاب کیا ہے. یہ آگے اس سوال کے اینڈ میں، وہ جو پچھلا سوال، یہ سوال تھا، اس کا حصہ آگے آ رہا ہے. پچھلا سوال جو سوال کیا تھا، یہ آخری سوال جو ڈسکس کر رہے تھے کہ اہل کتاب نے کہا تھا کہ قرآن، یہ کتاب فزیکل فارم میں نازل کرو. تو اللہ پاک نے یہ ساری اس میں بیان کیا کہ فزیکل فارم کی ضرورت کیا ہے. یہ آگے آپ کے پاس کتاب، یہ آگے پھر آگے، یا ایھا الناس، اے سارے کے سارے لوگوں، اے اہل کتاب، اے مسلمانوں، اے کافروں، جو بھی سارے انسانوں کو خطاب کیا ہے. یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، وہ چیز آ چکی ہے، فزیکل فارم میں تم مانگ رہے ہو. تو اللہ پاک نے یہ بیان کر کے وہ چیز تو تمہارے پاس آ چکی ہے. قد جاءکم، قد یقیناً، جاءکم آ گیا تمہارے پاس، برہان، برہان، برہان بھی آگے اس کے، برہان من ربکم، وانزلنا، اور ہم نے نازل کیا، الیکم تمہاری طرف، نورا مبینہ، ایک واضح نور، کھول دینے والا نور، ہر چیز کو روشن کر دینے والا نور آ گیا. یہ برہان کہتے ہیں دلیل کو. دلیل بھی عربی لفظ ہے، قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے. حجت بھی ہم استعمال کیے ہیں، حجت بھی اس کو کہتے ہیں، حجت. یہ دونوں کا معنی دلیل ہی ہے. دلیل، دلیل، حجت بھی دلیل، برہان بھی دلیل. برہان ایسی دلیل کو کہتے ہیں کہ جس دلیل کے بعد کسی اور حجت کی ضرورت ہی نہیں رہتی، ہر چیز کو وہ بالکل واضح کر کے رکھ دیتا ہے. قرآن یہ ایسا ہی ہے. قرآن نے ہر حق واضح کر کے، ہر قسم کی دلیل کو، مخالفوں کی دلیل کو رد کر کے رکھ دیا، اور اپنے حق ہونے کے دلائل دے دے کے کسی کو جواب دینے کے قابل نہیں چھوڑا. ہر آدمی کے شک کی، ذہن کے سوالوں کی تسلی کر دینی ہے. یہ برہان ہے. تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ تمہارے پاس یہ برہان آ چکی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو نازل، اور آگے کیا ہے، وَأَنزَلْنَا، ہم نے نازل کر دیا ہے، الیکم تمہاری طرف، نورا مبینہ، ایک واضح نور، نورا مبینہ. یہ دو باتیں ہیں. ایک ہی قرآن کو کہا جایا کہ قرآن برہان بھی ہے، یہ اس نے یہ ایسی دلیل ہے کہ ہر قسم کے شک کو، ہر قسم کے سوال کو تسلی بخش، تشفی بخش جواب دے دیتی ہے. ایسی دلیلیں ہیں اس میں. اور یہ نورا مبینہ، یہ فزیکل فارم ہے. یہ تمہیں حق و باطل میں الگ سے تمیز کا روشن کر دیا ہے.
روشن کر دیا نا ہر چیز، جو جہاں پہ اونچائی ہے، جہاں پہ نیچے ہے، جہاں پہ اچھائی ہے، برائی ہے، حق اور باطل کی تمیز بالکل واضح کر کے رکھتی ہے فزیکلی، وہ فزیکلی بھی اور مینٹلی بھی۔ برہان مینٹلی یہ مضبوط دلیل ہے، اور فزیکلی بھی اس نے ہر چیز قرآن نے کھول کھول کے حق باطل برائی اچھائی سب واضح کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ تمہارے پاس آ گئی ہے کتاب، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، یہ آ گیا۔ اچھا، اس برہان کو بعد مفسرین نے یا ترجمہ کرنے والوں نے الگ سے الگ بھی کیا ہے، قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَبِّكُمْ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عنوان ہے۔ زیادہ امکان تو یہ ہے کہ برہان تو یہ ہر چیز کو کھول کھول کے دلیل بننے والی چیز تو قرآن ہے، یہ بات درست ہے، لیکن ذرا سا اس میں بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی بھی ایک ایسے واضح دلیل ہے کہ جو ثابت کرتی ہے کہ یہ حق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنا لَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا، ہے نا، میں نے میری زندگی کو دیکھو نا، میرے حق ہونے کی دلیل یہ ہے کہ میری زندگی دیکھو، میں نے تم نے نبوت سے پہلے میرے 40 سال دیکھو نا کہ کیسی زندگی میں نے گزاری ہے۔ وہ 40 سال بتاتے ہیں کہ اب جو بول رہا ہوں میں حق بول رہا ہوں، وہ میری 40 سال والی پچھلی زندگی کو دیکھ لو۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ یہی ترجمہ تفسیر یہی ٹھیک ہے کہ یہ قرآن ہے، برہان یہ عقلی طور پر دلیل ہے، اور یہ نورا مبینہ فزیکلی ہر چیز کو واضح روشن کر کے رکھ دیا اس نور نے، اس روشنی نے۔ تو فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پھر وہ اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر، آمنوا باللہ، اللہ پر، جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اعتصم ہم نے پیچھے پڑھا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، ہم پیچھے چوتھے پارے میں پڑھ کے آئے تھے نا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے، تو اعتصم کا مطلب ہوتا ہے مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ تو وَاعْتَصَمُوا، اور جنہوں نے، یہ ماضی ہے، وَاعْتَصَمُوا، آمنوا یہ بھی ماضی ہے، وہ ایمان لائے، باللہ پہ، اللہ پر، وَاعْتَصَمُوا بِهِ اس کے ساتھ چمٹ گئے۔ اعتصام کا ترجمہ ہم نے یہ بھی کیا تھا، اس کے ساتھ چپک گئے، اس کے ساتھ لٹک گئے، اس کو پکڑ لیا، مضبوطی سے پکڑ لیا۔ وہاں پہ بحبل اللہ کہا گیا تھا، حبل اللہ قرآن کو کہا گیا تھا، وہاں پہ ہم نے ترجمہ کیا تھا نا، حبل اللہ قرآن ہے، جو جس نے قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لیا، اس کے ساتھ چپک گیا، یعنی ہر چیز اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے لگا۔ تو وہاں پہ یہ تھا، یہاں پہ بھی باللہ، اللہ کے ساتھ چپک گیا، یا اللہ کے ساتھ چپکنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے دین کے ساتھ چپک گیا، قرآن کے ساتھ چپک گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے احکامات کے ساتھ چپک گیا۔ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصِمُوا بِهِ اس کے ساتھ چمٹ گیا، اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ، یہ پھر آ گیا فَسَيُدْخِلُهُمْ، پس ان قریب، یدخلہم وہ داخل کرے گا ان کو، یدخلو وہ داخل کرے گا یا کرتا ہے، ہم ان کو، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَتِهِ اپنی رحمت، منہ اپنی طرف سے۔ تو یہ رحمت کون سی ہے؟ ایک بات تو یہ ہو سکتی ہے، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ، اور اپنے فضل میں داخل کرے گا۔ اللہ کی رحمت اور فضل کا فائنل مقام کیا ہے؟ وہ ہم اوپر پڑھ کے آ گئے نا، جنت ہی وہ فائنل مقام ہے نا، جو اللہ کی رحمت، وہ کیا کہہ رہے ہیں، جس نے میرے دین کو مضبوطی سے پکڑے رکھا اس کو داخل کروں گا، داخل کروں، وہ داخل کرے گا یا کر دے گا، اللہ پاک کہہ رہا ہے وہ داخل کر دے گا، یعنی اللہ داخل کر دے گا اپنی رحمت میں اور فضل میں، یعنی جنت میں۔ آگے لفظ اور ہے، وَيَهْدِيهِمْ، اور ان کو ہدایت دے گا، ہدایت کا رستہ دکھائے گا، الیہ اپنی طرف، الیہ کا کیا مطلب؟ اللہ کی طرف، الیہ صراطا مستقیما، صراط مستقیم کا رستہ دے گا۔ یہ یہاں اس لیے میں خصوصی طور پر رکے، یہ اللہ پاک کیا کہہ رہا ہے کہ اس کو داخل کروں گا، جو اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لے گا تو داخل کہاں کرے گا؟ فی رحمتہ و فضل، جس کا ترجمہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں، جس کا اپنی رحمت میں اور فضل میں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا میں اللہ کی رحمت، اللہ کا فضل مل جائے، وہ یہدیم، اور ہدایت والا رستہ مل جائے، صراطا مستقیمہ اس کو مل جائے۔ وہ تو ہے، ہم تو مانگتے ہیں نا، اہدنا الصراط المستقیم، دنیا میں مانگ رہے ہیں نا، ہمیں سیدھا رستہ دکھا، جس رستے پہ چل کے ہمیں دنیا کی کامیابی ملے، بلکہ اصلی بات ہے ہمیں آخرت کی کامیابی ملے، اور وہ صدیقین والا، شہداء والا، وہ جو ہم نے پڑھا ہوا ہے نا، وہ لفظ ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ وہ رستہ کون سا ہے، کہ ہدایت کے لوگ کون ہیں، وہ یہ بھی درست ہو سکتا ہے، لیکن اس میں ایک خاص بات ہے، فَسَيُدْخِلُهُمْ، یہ داخل کرنے والی جو بات اللہ نے کی ہے، تو اسے لگتا ہے کہ یہ جنت کے داخلے کا ذکر ہو رہا ہے، اور پھر اس کے بعد پھر کہتے ہیں وَيَهْدِيهِمْ، ان کو ہدایت دے گا، الیہ، یہ خاص بات ہے،
وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ، صراط مستقیم کی طرف نہیں، الیہ اپنی طرف، الیہ یہاں کی ضمیر کیا ہے، اپنی طرف والا راستہ دکھائے گا، صراطا مستقیمہ، وہ سیدھا راستہ دکھائے گا جو اس کے طرف جانے والا ہوگا۔ جنت میں داخل ہونے کے بعد بھی کوئی ہدایت کا کوئی ایسا طریقہ جو اس کی طرف لے جائے، کیا مطلب ہے؟ یہ جو ہمیں علماء نے سیکھا ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں ہم نے سنا پڑھا ہوا ہے نا کہ سب سے بڑی نعمت جو جنت کے بعد بھی اس سے بڑی نعمت ہے وہ اللہ کا قرب ہے۔ یہ وہ بتا رہے ہیں کہ اللہ ان کو اپنے قرب کی طرف لے کے جائے گا۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، وہ سیدھا راستہ جو اس کا قرب دے گا جنت میں بھی، سب سے بڑی نعمت کی طرف لے جانے والی بات ہوگی ان کو۔ یہ ترجمہ بھی ہو سکتا ہے کہ جنت میں داخل کرنے کے بعد یہ الہی کا لفظ لگا کے اللہ نے کہا کہ ہم تمہیں اپنے قرب والا راستہ دکھائیں گے، قرب والے اپنے مقربین تک لے کے جائیں گے، تو یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو یہ جو اللہ کے رسی کو، اللہ کے نظام کو مضبوطی سے پکڑ لے گا، یہ اللہ پاک کا وعدہ ہے کہ اس کو جنت میں داخل کریں گے اور اپنا قرب نصیب فرمائیں گے۔ اس کا ترجمہ یہ ہو گیا۔ تو یہاں تک تو وہ پچھلے سوال کا جواب ہو گیا نا کہ قرآن آ چکا ہے، تم فزیکل فارم میں کتاب مانگ رہے ہو، تو یہ اس سوال کا جواب تھا جو اہل کتاب کا تھا۔ اب یہ آخری آیت جو ہے اس میں، یہ مسلمانوں کا سوال تھا۔ وہ جو آیت نمبر 11-12 یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، جہاں پہ میراث کی تقسیم کا ذکر ہوا تھا، وہاں پہ ایک کلالہ کا بھی ذکر ہوا تھا کہ اس کی میراث کیسے تقسیم ہوگی۔ کلالہ ہم نے وہاں پہ ترجمہ کیا تھا، کلالہ اس شخص کو کہتے ہیں جس کا اصول بھی نہ ہوں، یعنی باپ دادا بھی نہ ہوں، اصول ان کو کہتے ہیں نا، اور فروع بھی نہ ہوں، شاخیں بھی نہ ہوں، فرع شاخ کو کہتے ہیں نا، نیچے والے اس کی اولاد بھی نہ ہو، یعنی اس کے ماں باپ بھی ماں باپ تھے تو صحیح نا، لیکن رخصت اس کے مرنے کے وقت وہ نہیں ہے، موجود نہیں ہے، یعنی اصول بھی ختم ہو چکے ہوں، وہ ماں باپ دادا بھی، کوئی اوپر والے بھی پیڑھی ختم ہو چکی ہو، اور نیچے بھی کوئی نہ ہو، اس کی اولاد مر گئی ہو یا ہوئی نہ، تو اس کو کلالہ کہا گیا تھا۔ تو اس کی تقسیم کے متعلق وہاں پہ میں ذرا اس آیت کا ترجمہ کر لوں تو وہاں پہ پھر جاؤں گا، ذرا سا ٹائم ہوگا ٹائم تو وہاں جاؤں گا۔ وہاں پہ جو تقسیم کا ایک کہ اس کی وراثت کیسے تقسیم ہوگی، تو اس پہ ذرا سی کنفیوژن تھی لوگوں کو کہ اس کو اللہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے، تو یہ آئے یستفتونک، استفتاء کس کو کہتے ہیں؟ پوچھنا، سوال کرنا، پوچھنا نا، فتویٰ مانگنا، استفتاء فتویٰ مانگنا، الف سین تے لگے گا نا، فتویٰ افتا کا مطلب ہوتا ہے فتویٰ دینا، استفتاء فتویٰ مانگنا۔ یستفتونک، یہ سارے لوگ تم سے مسلمان فتویٰ مانگتے ہیں، سوال کرتے ہیں، ایکسپلینیشن مانگتے ہیں، یہ بات سمجھنا چاہتے ہیں۔ فتویٰ یہی ہوتا ہے نا، کوئی بات سمجھنے کے لیے علماء سے پوچھا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا فتویٰ کیا ہوتا ہے؟ استفتاء، سوال کرتے ہیں، استفتاء یہ ہے، پھر آگے فتویٰ آ جاتا ہے۔ تو یستفتونک، یہ آپ سے فتویٰ مانگتے ہیں، وہ کس کے متعلق؟ یہاں الگ سے یستفتونک سٹاپ کر دیا اللہ پاک نے، تو اللہ پاک آگے کہہ رہے ہیں قل اللہ، آپ فرما دیجئے کہ اللہ یفتیکم، فتویٰ دیتا ہے، افتا یفتی، یہ یستفتونک تو باب استفعال سے الف سین تے لگا ہوا ہے، اور یہ افتا یفتی یہ ماضی ہے، باب افتا یفتی یہ باب افعال سے، دوسرے نمبر کا جو باب ہے افعال سے، یفتیکم وہ فتویٰ دیتا ہے، وہ تمہیں جواب دیتا ہے، فی الکلالہ، کلالہ کے بارے میں وہ ایکسپلین کرتا ہے۔ آگے اللہ پاک اس کو ذرا سا آگے کیوں کہہ رہا ہے، آخر میں اللہ کہتا ہے یبین اللہ لکم ان تضلوا، یہ ہم بیان اس لیے کر رہے ہیں کہ تم گمراہ نہ ہو جائے۔ یہ آخری سینٹینس سے پہلے والا یہ اللہ پاک بیان کر رہے ہیں، کیا بیان کر رہے ہیں؟ ان امرؤن، اگر کوئی مرد، ان امرؤن ایک کوئی شخص ہے، مرءن مرد کو کہتے ہیں، شخص کو کہتے ہیں، ان امرؤن اگر کوئی مرد ہلاکا، مر جائے، ہلاک ہو جائے، ہلاکا یہ وہی ہلاک ہونے والا لفظ ہے، ہلاکا عربی لفظ ہے، ان امرؤن ہلاکا لیس لہ ولد، کیا ترجمہ کریں اس کا؟ ولدن، بیٹا، یہ زیادہ ترجمہ یہ کرتے ہیں، لیکن وہ جو پہلے بولا اولاد نہیں ہے، اس کی میں ابھی بتاتا ہوں یہ کیوں ایسے ہے۔ لیس لہ ولدن، اب ترجمہ میں کر رہا ہوں جس کی اولاد نہیں ہے، بیٹا یا بیٹی بھی نہیں ہے، دونوں بھی، بیٹی بھی شامل ہے اس میں، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں، اردو میں مجھ سے کوئی پوچھے آپ کی اولاد ہے، میں کہوں گا ہاں میری 2 بیٹی ہیں،
ایسے ہی ہے نا, بیٹیاں بھی, حالانکہ ولد کی جمع اولاد ہے نا, ولد بیٹے کو کہتے ہیں, یہ اس طرح نہیں ہے, یہ عربی جس طرح اردو میں بھی ہم اولاد دونوں کو کہتے ہیں, بیٹیاں جس کی بھی ہوں اس کو بھی ہم اولاد کہتے ہیں. اس کی اولاد ہے, ہاں اس کی 4 بیٹیاں ہیں, اولاد کیوں نہیں ہے, اولاد نہیں ہے کا مطلب ہے نہ بیٹیاں ہیں نہ بیٹے ہیں, اس کو ہم کہتے ہیں. تو یہاں کا بھی ترجمہ ہے لیس لہ ولد, اس کی اولاد نہیں ہے. کلالہ کی بات ہو رہی ہے نا, کلالہ تو وہی ہوگا جس کی نہ بیٹی ہے نہ بیٹا ہے, اس کی کوئی اولاد نہیں ہے, ماں باپ بھی نہیں ہے, کلالہ تو ہم کہتے ہیں. تو اس ولد کا ترجمہ یہ ہوگا اولاد, یہ اس کا بیٹا نہیں ہوگا ترجمہ. لیس لہ ولد, اس کی اولاد بھی نہیں ہے. کلالہ ہے, ماں باپ بھی نہیں ہے, اصول بھی نہیں ہے, اور اولاد بھی نہیں ہے, یہ کلالہ ہے. اچھا, یہ کلالہ جب ذکر ہو گیا تو الگ سے ولد کا ذکر کرنے کا فائدہ آگے نظر آ رہا ہے, آگے نظر آئے گا. کلالہ جب کہہ دیا تو نہ ولد ہے, نہ اصول ہے, نہ فروع ہے, دونوں نہیں ہے نا, بات سمجھ آ گئی. لیکن یہاں یہ ذکر کرنے کا فائدہ ہے, آگے سمجھ آئے گا. تو اس کے ماں باپ بھی نہیں ہے, اولاد بھی نہیں ہے. وَلَهُ أُخْتٌ, لیکن بہن موجود ہے. بہن, ادروائز تو بہن وارث نہیں ہوتی. جس کی اولاد ہو یا اولاد ہو, اس کی بہن تو وارث نہیں ہوتی نا, وہ اولاد میں تقسیم ہوتی ہے. ماں باپ ہوں تو ماں باپ کو بھی ملتا ہے, اولاد کو بھی ملتا ہے, بس زیادہ تر وراثت تو ایسے تقسیم ہوتی ہے. تو لیکن اس کی اصول و فروع دونوں نہیں ہیں, لیکن بہن موجود ہے. اب اس کی تقسیم کیا ہے؟ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ, اس کی وراثت کیا ہے؟ فَلَهَا, اس بہن کے لیے نِصْفُ مَا تَرَكَ, اس نے جو ترکہ چھوڑا ہے نصف, اس کا نصف اس کو ملے گا. اچھا, یہاں پہ تو ذکر نہیں کیا اللہ پاک نے, کیونکہ اس آیت میں 3 دفعہ اللہ پاک نے بیان کیا ہے کہ یہ تقسیم تب ہوگی کہ دین کے بعد اور وصیت پوری کرنے کے بعد. وراثت تقسیم ہوتی تب ہے کہ جب آپ نے دین ختم کر دیا, کسی کا قرضہ ہے تو وہ پہلے ادا. قرضے کا مطلب نہیں ہے کہ پیسے لیے ہوئے ہیں, کسی کے کوئی اور مال ہے وہ لیا ہوا ہے, مار نہیں دیا ہوا بیوی کا, وہ بھی دینا. لائبلٹی جس کو کہتے ہیں, جس کی لائبلٹی ہے مالی, اس کی جو لائبلٹی ہیں وہ پوری کرے گا, اور اگر اس نے وصیت بھی کی ہے وہ پوری کرے گا. پھر اگر کچھ ترکہ بچتا ہے تو وہ تقسیم ہوگا. اگر کسی کا مال اتنا ہی ہے کہ وہ قرض خواہوں کو قرضہ دینے کے بعد کچھ نہیں بچا, بس اس کی کوئی آگے وراثت تقسیم نہیں ہوگی. یہ تو اصول ہی ہے, وہاں پہ ہم پڑھ کے آئے تھے. تو یہ بھی اسی کے بعد ہے, یہاں مینشن نہیں ہے, لیکن یہ طے ہے کہ اگر اس کا قرضہ ہے وہ دے دے گا, باقی جو بچے گا اس کا آدھا جو ہے وہ اس کی بہن کو مل جائے گا. اور باقی آدھا پھر اگر کوئی, ان کو وہ آپ فکر, ان کو عصبہ کہتے ہیں. اگر کوئی اور وارث, دور والے وارث, بھتیجا مثال کے طور پر, وہ اس طرح عصبہ کو وہ مل جائے گا. اگر کوئی بھی نہیں ہے تو وہ دوبارہ اس بہن کو ہی مل جائے گا. ساری اس کو ایسے بھی ہوتا ہے, وہ دوبارہ لوٹ کے بھی آ جاتا ہے. فقہ میں بڑی تفصیل سے لکھا ہوا ہے, لیکن بنیادی طور پر اس بہن کو نصف ملے گا. وہاں پہ یاد ہے جب یوسیکم, میں پڑھتا ہوں, یوسیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین, یہاں سے شروع ہوا تھا. اللہ تمہیں حکم دیتا ہے, وصیت کرتا ہے. اللہ کا تو حکم ہوتا ہے, وصیت کیا ہے؟ اللہ حکم دیتا ہے تمہیں کہ تم مرد کو لڑکیوں سے دگنا ملے گا. وَإِن كُنَّ نِسَاءً, اگر اس کی اولاد صرف عورتیں ہوں, تو وہاں پہ مینشن کیا ہونا, فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ, 2 یا 2 سے زیادہ, 2 یا 2 سے فوق اثنتین, 2 سے زیادہ ہوں, فَلَهُنَّ ثُلُثَ مَا تَرَكَ, تو اس کا کیا ہوگا؟ اس کو 2 عورتیں ہیں تو اس کو 2/3 ملے گا. اور اگر ایک ہی بیٹی ہے, بیٹی اگر ایک ہی ہے تو اس کو نصف ملے گا. وہاں پہ مینشن ہوا ہے. یہ دیکھیں, اس کی اولاد نہیں ہے, اس کی جو ورثہ تقسیم ہو رہا ہے بہن بھائیوں میں تقسیم ہو رہا ہے, یہ اسی طرح سے تقسیم ہوگا جس طرح بیٹوں میں, اولاد میں تقسیم ہوتا ہے کہ اگر ایک ہی بیٹی ہے تو آدھا ملے گا. ایسے ہی ہے نا, اگر کسی بندے کی ایک ہی بیٹی ہو, اس کو آدھا اس کی جائیداد مل جاتی ہے, اور باقی آدھی پھر باقی ورثاء میں اسبا اس کو کہتے ہیں, اسبا موجود ہیں تو ان میں تقسیم ہو جاتی ہے. اگر اسبا بھی نہیں ہے تو واپس بیٹی کو مل جاتی ہے, وہ ساری پھر مل جاتی ہے. ایسے ہوتا ہے, لیکن اس کو بنیادی طور پر آدھی ملتی ہے. وہی آدھی اس بہن کو مل رہی ہے. ایک ہی بہن ہے تو وہ بیٹی کے برابر ہوگی, بیٹی کی طرح کا حصہ اس کا ہو گیا. تو اگر ایک بہن ہے تو اس کو نصف ملے گا. آگے پھر دیکھیں, وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ, اگر مرنے والی عورت ہے, اگر مرنے والی عورت ہے, اس کا ایک ہی بھائی ہے, اس کی نام اور وَهُوَ, اور یہ مرد, يَرِثُهَا, اس عورت کا وارث ہوگا. يَرِثُ ورثہ, يَرِثُ وارث ہونا,
وارث سلیمان داؤد، داؤد کا وارث ہوا سلیمان ہے نا، پر وارث ہونا، تو یارث ہوا، اور وہ وارث بنے گا اس عورت کا علم یکن لہا ولد، اس عورت کا بھی اولاد نہ ہو، یعنی یہ بھی کلالہ ہو، ولد کا ذکر ہے اس لیے پھر دوبارہ کر دیا، یہ بھی کلالہ ہو، اس کی بھی اولاد نہ ہو، عورت مر رہی ہے، اس کی اولاد نہیں ہے، اس کا ایک ہی بھائی ہے، اس کو کیا ملے گا؟ پوری جائیداد اس کو ملے گی۔ یہ بھی دیکھیں بیٹے والا ہے، اگر کسی بندے کا ایک ہی بیٹا ہے اور کوئی نہیں ہے تو ساری جائیداد اسی کو ملے گی نا، یہاں بھی بھائی کو بھی پوری مل رہی ہے۔ اگر عورت مر رہی ہے تو اگر مرد اس کا وارث بن رہا ہے تو وہ اس عورت کا، کلالہ عورت کی ساری جائیداد کا وارث وہ ایک بھائی ہوگا، اگر بھائی ایک ہی ہے۔ آگے پھر اللہ پاک نے منشن کیا ہے فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ، اگر بہنیں دو ہوں، ہے نا، وہاں پہ بھی ذکر آیا تھا نا، بہنیں دو، بیٹیاں دو ہوں، وہی حصہ ان دو بہنوں کا بھی ہے۔ فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ، اگر بہنیں دو ہوں، فَلَهُمَا، ان دونوں کے لیے، ثُلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، وہاں پہ بھی یہی تھا، ان کو 2/3 ملے گا، ثلثان 2/3، ثلثان 1/3 دو دفعہ، ثلثان ثلث کہتے ہیں نا 1/3 کو، ثلثان 2 دفعہ 1/3، ثلثان اس کو کہنا 2/3 اس کو کہتے ہیں، 2/3 جو اس نے چھوڑا ہے، یہ اللہ پاک نے اس کو بیان کر دیا۔ ذرا سا ادھر جاؤں میں، اس پہ ذرا شروع میں جائیں، مشکل جگہ ہے ویسے یہ، وہاں پہ اللہ پاک نے فرمایا تھا وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً، یہ دیکھیں وہ کلالہ والی جگہ پہ، وہ والی پچھلی آیت جو وہاں پہ، اَوْ امْرَأَةً، ایک مرد کلالہ ہے یا عورت کلالہ ہے، وَلَهُ أَخٌ، اس کا بھائی ہو، أَوْ أُخْتٌ، یا بہن ہو، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، 1/6، 1/6 وہاں پہ مینشن ہوا ہے۔ اب یہ 1/6 مینشن ہوا ہے، یہ کنفیوژن دور کرنے کے لیے اس پہ علماء نے، یہاں پہ مینشن تو نہیں ہے، اس پہ اب یہ غور کرنے کی بات ہے کہ یہاں علماء نے کہا ہے کہ یہ جو پہلے والا مینشن ہوا ہے نا، یہ اس عورت کے وہ جو پچھلی خامند کے جو بچے ہیں نا، اگر عورت ہے تو پچھلی خامند کے جو اس سے جو بہن بھائی ہیں نا، اگر یہ بچے ہیں ان کو ملیں گے، ان کو شاید اخیافی بہن بھائی کہتے ہیں۔ اور یہ جو ادھر جو منشن ہوا ہے یہ اس کے علاقی بہن بھائی یا حقیقی بہن بھائی، اچھا عرب جو ہیں حقیقی بھائی دونوں کو کہتے ہیں، ہم جو ستیلا بھائی کہتے ہیں نا، ایک تو میرا بھائی ہے، میرا سگا بھائی ہے، ماں کی طرف سے بھی باپ کی طرف سے میرا سگا بھائی ہے، اس کو ہم حقیقی بھائی کہتے ہیں۔ لیکن ایک اگر میری والد صاحب کی دوسری شادی بھی ہے، اس سے اگر جو میرا بھائی ہے اس کو ہم سوتیلا کہتے ہیں، عرب اس کو بھی حقیقی بھائی مانتے ہیں، وہ دونوں ان کے ساتھ ایک ہی جیسا سلوک ہوتا ہے، تو یہ دونوں ان کو کہتے ہیں علاقی بھائی، اور پتہ نہیں ایسا لفظ ہے۔ تو یہ ان کی تقسیم ہے، جو باپ کی طرف سے جو بھائی ہیں ان کی تقسیم کا اصول یہ طے کیا ہے، اور وہاں پہ علماء نے یہ کہا ہے کہ وہ اخیافی بھائی جو، کیونکہ وہ اس کے سگے بھائی نہیں ہیں، جو ماں شریک بھائی ہیں، ادھر تو اس کا کوئی اولاد نہیں ہے، لیکن پیچھے ایک اولاد چھوڑ کے آئی ہوئی ہے، وہ جو بہن بھائی ہیں نا، وہ ان کو، اس کے جو بہن بھائی ہیں ادھر جو رشتہ جائے گا۔ علماء نے یوں لکھا ہے، یہاں پہ مینشن نہیں ہے اس کو، اگر آپ غامدی صاحب کو سنیں نا، اس نے اس کی کچھ اور ہی تشریح کی ہوئی ہے۔ ابھی میں تدبر القرآن دیکھ رہا تھا، وہاں نہیں ملا، انہوں نے تو یہی لکھا ہوا ہے جیسے ہمارے علماء نے یوں لکھا ہے کہ وہ اخیافی کا ذکر ہے، اور یہاں پہ یہ حقیقی بہن بھائی ہیں تو ان کا ذکر ہے۔ یہ تدبر القرآن میں تو یہی لکھا ہے، میرے پاس ہے تدبر القرآن میں، لیکن یہاں مینشن نہیں ہے کہ یہ جو ہمارے کیا نام ہے لے رہا ہوں، غامدی صاحب اس کو کچھ اور طریقے سے تشریح کرتے ہیں، اس کو بھی کبھی سن لیں، اس کو غامدی صاحب کی جو اس یوصیکم اللہ فی اولادکم والی جو تشریح ہے نیٹ پر اویلیبل ہے، اس کو بھی دیکھ لیں۔ اور یہاں پہ جب کلالہ والی یہاں پہ جو تشریح کی ہے وہ کچھ اور طریقے سے کرتے ہیں، وہ طریقہ ذرا سا مجھے تھوڑا سا سمجھ آیا، لیکن ہمیں تفصیل سے سمجھ نہیں آیا۔ جو ہمارے علماء نے لکھا ہوا ہے، اہل حدیث علماء نے بھی اسی طرح لکھا ہے، شاید میں نے صلاح الدین یوسف والی بھی دیکھی، وہ بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ دونوں جگہ پہ ادھر اخیافی ہیں، ادھر یہ حقیقی والی بھائی ہیں، یہی ان کو مشکوک تھا تو انہوں نے یہ کیا تھا۔ تو یہ اس کی تقسیم ہوگی، کلالہ کی تقسیم یوں ہوگی۔ آگے ایک اور بات اللہ پاک بیان کر رہے ہیں، وَإِن كَانُوا، اور اگر ہوں،
जमा किसी का है इख्वतुन, इख्वा किस की जमा है? अखुन की जमा है ना। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों को इख्वा कहा गया था ना, है ना, वजह यूसुफ इख्वतुन, ऐसे ही है ना यूसुफ अलैहिस्सलाम की। इख्वा भाई को जमा कहते हैं। यहाँ पे भी ये भाई नहीं है, बहन भाई दोनों के लिए इख्वा इस्तेमाल होता है, क्योंकि अल्लाह पाक कह रहे हैं इख्वतुन रिजालम व निसान, इख्वा को दोनों अल्लाह पाक ने बयान किया हुआ है। अदरवाइज तो इख्वा, वो इसलिए मैंने कहा कि ऊपर वलद का तर्जमा हम कर लें, औलाद करें। यहाँ पे इख्वा का तर्जमा भाई नहीं करेंगे, वो है तो जमा अखुन की जमा है, वो भाई नहीं करेंगे, बहन भाई सब करेंगे, क्योंकि आ गया व इन कानू इख्वतन रिजालम व निसान, अगर उसके एक भाई नहीं है, एक बहन नहीं है, कई बहन भाई हैं, तो वो क्या करेंगे? फलिज़्ज़कर मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, फिर उसूल ये है कि ये जो जुदा तक़सीम वो उसी तरह तक़सीम होगी कि मर्दों को दुगना मिलेगा, लड़कियों से, लड़कियों की निस्बत दुगना मिलेगा, वो उसी तरह। तो ये लगता यही है कि ये कलाला को जो अपने बहन भाइयों की तक़सीम है, ये बिल्कुल उसकी औलाद की तरह की तक़सीम है, औलाद की तरह की तक़सीम यहाँ पे भी बयान किए हुआ है। जैसे एक लड़की हो तो निसफ मिलेगा, एक लड़का है तो पूरा मिलेगा। यहाँ पे भी लड़का है, अगर कलाला का एक ही भाई है तो पूरा मिल रहा है ना। तो वहाँ पे भी अगर एक ही लड़का है, किसी का औलाद है, एक ही लड़का है, तो उसको पूरी विरासत मिल जाएगी। अगर माँ बाप और वारिस नहीं है, सब उसी को मिल जाएगा। तो यहाँ पे इख्वतुन व रिजालन लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। एक और ख़ास बात भी देखें, पिछली अगर आयत पीछे खुली हुई है, उसमें लड़कियों की तकसीम जब वहाँ करते हैं तो अल्लाह पाक ने वहाँ पे अलग लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल फ़इन कुन्ना निसाअन, अगर औरतें हों फ़ौक़ स्नतैन, दो से ज़्यादा, वहाँ पे तर्जमा है दो से ज़्यादा, फ़लहुन्ना सुलुसा मा तरक, उनका 2/3 मिलेगा। यहाँ पे भी मेंशन ऐसे ही है, दो बहनें हैं तो उनको 2/3 मिलेगा। वहां पे भी दो बहनें या दो बहनों से ज्यादा भी हो, दो बहनें या उससे ज्यादा जितनी भी हो, उनको 2/3 तकसीम हो जाएगा। वहां पे भी बेटियां अगर हो तो 2/3 हैं, तो अगर और लड़का कोई नहीं है तो 2/3 हैं। 10 बेटियां हैं या 2 बेटियां हैं, 3 हैं, 4 हैं, जितनी बेटियां हैं उनको 2/3 तकसीम होगा, बाकी 1/3 तकसीम हो जाएगा औरतों में। और तो ये एक तर्जमा कर लूँ ज़रा सा, 5 मिनट में पिछली आयत पे फिर जाऊँगा। युबय्यिनुल्लाहु लकुम, अल्लाह ये बयान कर रहा है तुम्हारे लिए, अन तज़िल्लू, कि तुम गुमराह ना हो जाओ। ये गुमराह तुम्हारे गुमराही से बचाने के लिए ज़लालतें। वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम, और अल्लाह हर की चीज़ को जानने वाला है। अल्लाह पाक बता रहे हैं, देखें ना, हम ये बातें पूछते हैं, किससे पूछते हैं? इस्तिफ्ताह हम किससे करते हैं? किसी फतवे वाले आलिम से करते हैं ना, मुफ्ती से करते हैं ना। इल्म वाला जो बंदा होता है उससे हमें यकीन होता है, उससे पूछते हैं। तो अल्लाह कहता है अल्लाह तो सब कुछ जानने वाला है, तो अल्लाह तुम्हें बता रहे हैं। तो ये कलाला का मसला इसमें है, तो थोड़ी सी कन्फ्यूजन इसमें भी है, लेकिन जो बात मैं पिछली जानने के लिए करता हूँ, ये जो आज मैंने जिक्र कर दिया कि ये वलद जो है ज़कर, ये औलाद है, ये लड़का नहीं। उस आयत पे ज़रा सा मेरे पास 10 मिनट हैं, उसमें उस आयत पे अगर उसमें एक ख़ास बात, फ़ैन कुन्ना निसान फ़ौक़ स्नतैन फ़लहुन्ना सुलुसा मा तरक। देखें ये वो आयत कैसे शुरू हुई? यूसीकुमुल्लाहु फ़ी औलादिकुम, तुम्हें औलाद के बारे में अल्लाह हुक्म देता है कि लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, मर्द का हिस्सा 2 लड़कियों के बराबर होगा। फ़इन कुन्ना निसाअन, अगर सिर्फ लड़कियां हों, फ़ौक़ स्नतैन, 2 से ज़्यादा, वो 2 से ज़्यादा से शुरू किया। अच्छा ये भी तरतीब है, या तो 1 2 3 करें, गिनती यूं शुरू है, या फिर ऊपर से नीचे आए। तो यहाँ पे 2 से ज़्यादा की औरतें हैं और फिर एक का जिक्र किया, 2 या 2 से ज़्यादा, फिर आगे जिक्र है बइन कानत वाहिदतन, अगर एक हो तो फलहान निस्फ। जैसे मैं कह रहा हूँ, लड़की अगर एक हो तो उसका भी निस्फ है, बहन अगर कलाला की एक हो तो उसका भी निस्फ है। ये हम पढ़ के आगे हैं, फलहान निस्फ। तो ये मिलता है कि कलाला के बहन भाई उस तरह ट्रीट होंगे जिस तरह बच्चे ट्रीट होते हैं, उसी तरह ट्रीटमेंट हो रही है। फ़इन कानत वाहिदतन फलहान निस्फ। एक कन्फ्यूजन कहें या हमारे यहाँ ये हमारी विरासत की तकसीम में एक मसला है, पता नहीं, चूँकि मैंने सुन लिया है, कहीं थोड़ा बहुत पढ़ लिया है, तो इसलिए बोल देता हूँ। हमारे ज़्यादातर उलमा इस तरफ गए हैं कि ये जो ऊपर का है ना, यूसीकुमुल्लाहु फ़ी औलादिकुम,
تو آگے ذکر کر دیا ہے کہ عورتوں کا ذکر کر دیا ہے فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، اگر 2 بیٹیاں ہوں یا 2 سے زیادہ ہوں تو ان کو 2/3 دے دیں، اگر ایک ہو تو آدھا دے دیں۔ پھر آگے ذکر آیا ہے وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، اسی پہلی والی آیت میں وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، ماں باپ اگر زندہ ہیں مرنے والے کے، اس کی اولاد بھی ہے، ماں باپ اگر زندہ ہیں تو ان کو کیا ملے گا؟ 1/6، ایسے ہی ہے نا، 1/6 ملے گا۔ مما ترک ان کان لہ ولد، اگر اس کی اولاد ہے تو ماں باپ بھی زندہ ہے، مرنے والا کہ ماں باپ زندہ ہیں اولاد بھی ہے تو ماں باپ کو کیا ملے گا؟ دونوں کو 1/6 ہیں، 1/3 مل جائیں گے، 1/3 کا 1/6 دونوں کو 1/3 ماں باپ کو جائے گا۔ پھر تقسیم ہوگا نا، اصول تو یہ ہے نا، ماں باپ کو جائے گا، بیوی ہے تو بیوی کو جائے گا، مرد مرا ہے اگر بیوی ہے تو بیوی کو جائے گا، وہ آگے بیان ہوا ہے کہ بیوی کو اگر اولاد ہے تو بیوی کو 8واں حصہ ملے گا، اولاد نہیں ہے تو 4تھا حصہ ملے گا، ایسے نا اگلی آیت میں یہی مینشن ہوا ہے نا۔ لیکن وہ جو میں کہتا ہوں خرابی کہاں پہ ہے، ہمارے بہت سے علماء نے، میرے خیال میں احناف نے بھی یہ کیا ہوا ہے، یا بہت سے، یہ اس کو ذرا معلومات کریں نا، اس کو تقسیم یہ کرتے ہیں کہ بیٹیوں کو پہلے حصہ دے دیں، یہ جو کہا ہوا ہے کہ بیٹیوں کو حصہ دے دیں پھر ماں باپ کی باری آئے گی۔ بیٹیوں کو کیا حصہ دے دیں؟ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، اگر 2 بیٹیاں ہیں یا اس سے زیادہ ہے تو ان کو دے دیں 2/3 دے دیں، 2/3 دے دیں، تو پھر تقسیم کریں، یہ کرتے ہیں۔ یہ اصول بنائے ہوئے ہے کہ اگر بیٹیاں ہیں صرف تو بیٹیوں کو پہلے دے دیں پھر باقی وارثوں کو دیں، اس میں خرابی ایک پیدا ہونے کا چانس ہے۔ بیٹیوں کو کیا دے رہے ہیں؟ اگر 2 بیٹیاں ہیں بیٹیوں کو کیا دے رہے ہیں؟ ثلثا ما ترک، بیٹیوں کو کیا دے رہے ہیں؟ 2/3 دے رہے ہیں۔ اگر ماں باپ بھی ہیں تو پھر کیا کریں گے؟ 1/6 تو ان کو دینا پڑے گا نا، دونوں ماں باپ، ایک بندہ مرنے والا جو ہے اس کی بیٹیاں ہیں صرف، اگر ان کو پہلے دے دیں 2/3 دے دیں، ماں باپ کو دیں کتنا دیں گے؟ 1/6 1/6 1/3 تو وہ آ گیا، ان کو دے دیں، جائیداد تو پوری تقسیم ہوگی۔ بیوی کو کیا دیں گے اگر بیوی زندہ ہے تو؟ اس میں علماء نے یہ کہا ہوا ہے کہ وہ اول کا کوئی طریقہ بنایا ہوا ہے، اول کا کوئی طریقہ بنایا ہوا ہے کہ پھر پتہ نہیں کسی کا حصہ کم کریں گے، پتہ نہیں کیا کمپلیکیشن بنی ہوئی ہے اس میں کہ ان کا حصہ کم کر کے پھر اس کو دے دیں۔ نہیں بھائی، یہ جو اللہ نے شروع کیا نا یوصیکم اللہ اولاد کا مینشن تو کر رہا ہے، لیکن تقسیم تب ہوگی، یہاں تو مینشن نہیں کیا کہ اولاد کو کتنا حصہ دو۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، بیٹیوں سے بیٹوں کو دگنا دو، اتنا کہا ہوا ہے۔ تو اگر صرف بیٹیاں ہیں تو پھر وہ کیسے تقسیم ہوگا، وہ اللہ نے درمیان میں مینشن کر دیا ہے۔ لیکن دیکھیں جن کے پاس قرآن پاک کھلا ہوا ہے اس کے ذرا اس کے یوصیکم اللہ فی اولادکم، یہ لڑکیوں کا ختم ہوا تو وَلِأَبَوَيْهِ، ماں باپ سے شروع کر رہا ہے، وَلِأَبَوَيْهِ، ان کے ماں باپ کے لیے، دونوں کے لیے، لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ، جو کچھ اس نے سارا چھوڑا ہے نا اس میں سے 1/6 والدین کو دیں گے۔ اللہ پاک نے مینشن کیا ہے کہ 1/6 ان کو دینا ہے، 1/6 ان کو دینا ہے اگر ان کے اولاد ہے، اگر فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ، اگر اس کی نہیں ہے، وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، یہ بھی بڑی خاص بات ہے کہ اگر اس کی اولاد نہیں ہے اس کے وارث صرف ماں باپ ہیں، وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ اسی آیت میں، فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، پھر ماں کو کیا ملے گا؟ 1/3، تو وہ باقی 2/3 کدھر جائے گا؟ اللہ نے مینشن نہیں کیا، اللہ ہم پہ چھوڑ رہا ہے نا، سمجھو نا، جب ماں کو 1/6 ملا ہوا ہے، اگر اب صرف وارث اس کے صرف ماں باپ ہیں، ماں کو 1/3 ملے گا تو باقی کہاں جائے گا؟ باپ ہی رہ گیا نا، وہ 2/3 باپ کو ملے گا، اس کو 2/3 ملے گا، اللہ نے مینشن نہیں کیا، اس کو 2/3 کیا گا۔ تو فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، اگر اس کے تو یہ اچھا، یہ جو میں واپس یہاں اس لیے آیا ہوں، ان کان لہو ولد، اگر اس کا بیٹا نہیں ہے، نہ بعض لوگ اس کو کہتے ہیں اگر اس کا بیٹا نہیں ہے تو اس کے یہ تک نہیں، اس کی اولاد نہیں ہے، اگر اس کی اولاد نہ ہو تو پھر ماں باپ کو یوں ملے گا، اولاد ہو تو پھر ماں باپ کو یوں ملے گا۔ یہ اس کے میں ایمفیسائز کرنے کے لیے آیا ہوں کہ یہ ولد کا ذکر بیٹا ترجمہ نہ کریں، اولاد ترجمہ کریں، جیسے اس آیت میں تو واضح ہو گیا نا، اولاد ہے، کلالہ کا ذکر ہو رہا ہے، اولاد نہیں ہے، اس کی اولاد کوئی ہے ہی نہیں اس کی،
اولاد. تو یہ پیچھے بھی ولد کا ذکر بیٹے کا ذکر نہ ہونا چاہیے. اب علماء سے پوچھنا چاہیے، یہ سمجھ آئیے کہ بیٹے کا ذکر نہیں ہے، وہ اولاد نہیں ہے. ان کان لہو ولد، بعض لوگ ترجمہ کرتے ہیں اس کا بیٹا نہیں ہے تو پھر یوں تقسیم ہوگی. نہیں، اولاد نہیں ہے تو پھر یوں تقسیم ہوگی. بیٹا یا بیٹی دونوں. بیٹی ہے تو پھر تو بات اور ہوگی ہے. اگر بیٹا نہیں ہے بیٹی ہے تو پھر تو تقسیم اس بیٹی کو نصف ملے گی، پہلے طے ہو چکا ہے. اگر بیٹی ہے تو پھر تو اس کو نصف ملے گا نا، پھر تب باری آئے گی. ماں باپ کو پہلے 1/6 دے کے پھر بیٹی کو باقی جو بچ جائے گا اس کو نصف اس کو ملے گا، اور اب جو باقی بچ جائے گا وہ عصبہ میں جائے گا اگر کوئی باقی نظام ہے. تو یہ ایمفیسائز یہ کرنا تھا کہ اس میں ولد کا ترجمہ اولاد کریں، جیسے اخوہ کا ترجمہ بہن بھائی کیا ہم نے، ورنہ اخوہ تو بھائیوں کو کہتے ہیں. تو یہ بات، ہاں کلال خاتون، ہاں ہاں یہ وہی مینشن ہوا ہے نا. اسی آیت پہ چلے جاتے ہیں. کہاں پہ ہے یہ؟ آخری آیت. ہاں جی، اچھا یہ ٹھیک ہو گیا. تو یہ بات ٹھیک ہوگی. یہ دیکھیں اگر مرد ہو یا عورت ہو جی، اگر مرد ہو، اگر اس کی بہن ہے یا بھائی ہے، بہن ہے، اگر ایک بہن ہے تو اس کو آدھا ملے گا. اگر ایک بہن ہے تو اس کو آدھا ملے گا. تو آگے ہو گیا نا. اگر بہن بھائی بہت سارے ہیں تو پھر اس کا طے ہو گیا نا. اس کو یہ جو اس کو تقسیم ہونا ہے، مرد کو دگنا ملے گا، بہن سے دگنا ملے گا. تو اگر اس کے دیکھیں نا، ایک بہن ہے اور ایک بھائی ہے، فرض کرو 2 ہیں، تو پھر جو ہے اس کو 1/3 بہن کو مل جائے گا، 2/3 اس کو مل جائے گا. یہ ایسے ہی ہاں نہیں ہوتی نا. کہاں ایسے ہی ہوتا ہے نا. اور اسپیشلی اللہ پاک ہمیں سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس کو سٹاپ کر دیں.